یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن کو رکن پنجاب اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ جو کہ ابھی سامنے آ چکا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا فیصلہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ الیکشن کمیشن پرائیویٹ شخص کی شکایت پر رکن اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) اور آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ جسٹس شاہد کریم نے گجرات سے ایم پی اے طارق محمود کو نااہل قرار دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کو کراس کرتے ہوئے درخواست گزار کو نااہل کیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں ممبران کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 137 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر کوئی ممبر غلط تفصیلات فراہم کرے تو کمیشن فوری کارروائی کر سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ممبران کو نااہل قرار دینے کے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 218 کا اختیار دیتا ہے کہ کسی ممبر کو نااہل کر دے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپلینٹ پر ممبر اسمبلی کو نااہل کر دے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے طارق محمود کو بطور رکن اسمبلی نااہل کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جی اچھا اشفاق، مزید بتائیے گا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے گجرات سے ایم پی اے طارق محمود کو نااہل قرار دینے سے متعلق 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے اس حوالے سے یہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یقینی اس فیصلے کی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت دیگر ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے سے متعلق ان فیصلوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس حوالے سے درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح بھی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے اشفاق، آپ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ جو کہ سامنے آ چکا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے، جو کہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے اور 14 صفحات پر تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ایم پی اے طارق محمود کی نااہلی کو کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے درخواست گزار سے موقف اپنایا اور جسٹس شاہد کریم نے ایم پی اے طارق محمود کی نااہلی کی درخواست پہ قرار دیا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جو کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ایم پی اے طارق محمود کی نااہلی کالعدم قرار دے دی ہے۔ یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اب کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ یہ فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس بڑے فیصلے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب۔ سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سلمان غنی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، تو اور اس پر 14 صفحات پر تحریری حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟
دیکھیں یہ واقعتاً ہی بڑا فیصلہ ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس میں جو شکایت کنندہ ہے وہ ایک پرائیویٹ شخص ہے۔ بات یہ کہ کسی ادارے نے کوئی تفصیلات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کی، کسی ایک انڈیویجول کی طرف سے لگائی جانے والی شکایت کی روشنی میں اگر الیکشن کمیشن کسی کو نائل کرتا ہے تو پھر رکن اسمبلی کے پاس بھی یہ استحقاق تھا کہ عدل و انصاف کے حوالے سے وہ کورٹ سے رجوع کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ باقی پڑا ہے، اور اداروں کو تو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی تحقیقات کی روشنی میں اپنی سفارشات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے، اور الیکشن کمیشن اس بنیاد پر کسی رکن اسمبلی کی نااہل کرنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ واقعتاً بڑا فیصلہ ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی ریگیشن ہے۔ ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے دی ہمیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا، یہ جو کہ بڑا فیصلہ ابھی سامنے آیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، تو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ جو ابھی دیا گیا ہے، کیا اس سے متعلق اور بھی کوئی دیگر فیصلے اس سے متعلق دیے جائیں گے؟ اشفاق اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے 14 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ممبر پنجاب اسمبلی کو نااہل قرار دینے سے متعلق اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پرائیویٹ شکایت پر رکن اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار نہیں دے سکتا۔ عدالت نے درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کے الزام پر اسے نااہل کر دیا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے درخواست گزار کو نااہل کیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں ممبران کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سیکشن 137 کے تحت ممبران کو اپنے اثاثوں، بچوں اور بیویوں سمیت دیگر تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ تفصیلات جمع نہ کرانے والے ممبران کی رکنیت معطل کر دے۔ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ سیکشن 137 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر کوئی ممبر غلط تفصیل فراہم کرے تو کمیشن صرف فوجداری کارروائی کر سکتا ہے، ممبران کو نااہل قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218 کا سہارا لیتے ہوئے ممبر کو نااہل کیا، جبکہ آرٹیکل 218 پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 218 کو ان کو اختیار دیتا ہے کہ کسی ممبر کو نااہل کر دے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت کسی بھی الیکشن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا سوائے اس کے کہ امیدوار خود کوئی درخواست نہ دائر کرے۔ جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپلینٹ پر کی درخواست پر ممبر اسمبلی کو نااہل کر دے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے طارق محمود کو بطور رکن اسمبلی نااہل کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ اشفاق یہ بھی بتائیے گا کہ کسی ایک کیس پر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے یا پھر اوور آل فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ صرف ایک کیس کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس فیصلے کو عدالتی نظیر کے طور پر رپورٹڈ ججمنٹ کے طور پر اس کو جاری کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کو اب اگر الیکشن کمیشن دوبارہ سے کسی ممبر کی نااہلی سے متعلق کوئی کارروائی شروع کرتا ہے یا اسے فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس فیصلے کا اطلاق تو بالکل الیکشن کمیشن پر رہے گا، لیکن اگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن یہ اپیل کرتا ہے اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ سیٹسفائڈ کر دیتی ہے اپیل میں یا انٹرا کورٹ اپیل میں، تو پھر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، فی الوقت اس فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ یہ رپورٹڈ ججمنٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا اشفاق، یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل بھی کیا گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ کس قانون کے تحت ان کو نااہل کیا گیا ہے؟
ٹھیک ہے اشفاق ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ اشفاق, آپ ہم نے اپڈیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے, اور الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور 14 صفات پر تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ ایم پی اے طارق محمود کو نااہل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے.